السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میں آپ کے سامنے آج ایک آیت کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ وہ آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ سورہ المرسلات کی آخری آیت ہے۔ منکرین حدیث اس آیت سے دھوکہ دیتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ اس کو بھی واضح کروں گا۔ یہاں پر لفظ حدیث آیا ہے جو لغوی معنی میں ہے، یعنی بات چیت کرنے کے معنی میں ہے، گفتگو کے معنی میں ہے۔ یہاں پر لفظ حدیث سے مراد اللہ تبارک و تعالی نے حدیث رسول کو مراد نہیں لیا ہے۔ تو منکرین حدیث یہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں، یہ آیت پیش کرتے ہیں، ان کی مراد یہ ہوتی ہے، اس آیت سے وہ کہتے ہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو مانو، حدیث کو نہ مانو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد، قرآن مجید کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ تو یہ قرآن کی تحریف ہے ایک قسم کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد، لفظ حدیث سے مراد حدیث رسول ہے، حالانکہ حدیث رسول اصطلاحی معنی میں ہے، گفتگو کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ حدیث رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو، اس کو اللہ کے نبی نے ثابت رکھا ہو، اس کو حدیث رسول کہتے ہیں، یعنی حدیث اقوال، حدیث افعال اور حدیث تقریر، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حدیث رسول سے مراد اصطلاحی حدیث ہوتی ہے، لغوی معنی مراد نہیں ہوتا۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس حدیث سے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ سے جو لفظ حدیث ہے، اس سے حدیث رسول مراد نہیں ہے، بلکہ لغوی معنی مراد ہے، عام بات چیت مراد ہے، حدیث رسول مراد نہیں ہے۔ قرآن مجید کے آپ آیات کھولیں گے، حدیث کا لفظ تلاش کریں گے، تو وہاں پر بھی حدیث کا معنی، لغوی معنی مراد لیا گیا ہے، عام گفتگو مراد لی گئی۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، آپ دشمنان اسلام کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ نہ بیٹھیں، یہاں تک کہ وہ دوسری گفتگو میں لگ جائیں، اپنی بات سے رک جائیں، منع ہو جائیں۔ تو یہاں پر جو ہے حدیث لغوی معنی میں ہے، عام بات کے معنی میں ہے، حدیث رسول مراد نہیں ہے۔ تو آئیے دوبارہ اس آیت کی طرف چلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پس کس بات پر، بعدہ اس کے، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد کس بات پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں آتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر لفظ آیات آ گیا ہے، اور آیات سے واضح ہے اللہ کے نبی کی بات حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی خفی بھی ہوا کرتی تھی، الہام بھی ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرعی
جو دین سکھاتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا۔ تو حدیث رسول آیات ہی میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات میں شامل ہے۔ تو حدیث رسول قرآن سے ثابت ہے، وہ تو قرآن میں ہی شامل ہے قسم کی، وہ اسے الگ ہے ہی نہیں۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے اس تشریح سے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ سے مراد، لفظ حدیث سے مراد حدیث رسول نہیں ہے، یہ منکرین حدیث کا دھوکہ ہے، اور یہ قرآن کی تحریف ہے۔ یہ قرآن کی بذات خود کیا ہے؟ تحریف ہے، قرآن کی معنوی تحریف ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جیسے کہ محدثین کرام کہتے ہیں اور علماء امت کہتے ہیں کہ جو انسان حدیث کا انکار کر دیتا ہے تو قرآن کا بھی وہ انکار کر دیتا ہے، قرآن کا بھی وہ منکر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے حدیث کا انکار کیا۔ تو حدیث کا جب انکار ہو گیا تو قرآن کا معنی مفہوم کیسے لیا جائے گا، کس سے لیا جائے گا؟ جب اللہ کے نبی سے ہی نہیں لیا جائے گا تو پھر کس سے معنی مفہوم لیا جائے گا؟ تو اس سے واضح، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے آیت پیش کی ہے، معنی کیا تھا اور مراد کیا لیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔